اللہ نے انسان کی ایک فطرت بنائی ہے، اس دنیا کی ایک فطرت بنائی ہے، ہر چیز فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ہر چیز کو ایک فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ اس دنیا کی ایک فطرت ہے، رات سونے کے لیے، دن کام کرنے کے لیے۔ رات سونے کے لیے بنائی ہے اللہ نے، رات کو اللہ نے ہر چیز اندھیرا کر دیا، اس اندھیرے کے ساتھ ایک جو سلیپ ہارمون ہے میلاٹونن وہ سیکریٹ ہوتا ہے، اور جو انسان کو سلیپ ایڈ ہے وہ انسان کو مدد کرتا ہے اور انسان سو جاتا ہے۔ یہ جو آرٹیفیشل لائٹس ہیں دے آر جنرلی ناٹ گڈ، یہ کوئی اچھا نہیں ہے، یہ کوئی بہت کمال کی چیز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا فائدہ دیا، آنیسٹلی کہ جتنا ٹیکنالوجی نے انسان کو نقصان پہنچایا ہے شاید ہی کسی چیز نے انسان کو نقصان پہنچایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے، کہیں گے یہ مولوی جو کچھ تو انوینٹ کیا نہیں اس نے اور باتیں خلاف کر رہا ہے۔ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ بری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا شراب اور جوا بھی اچھی چیزیں ہیں، ہے نا، قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس، اللہ نے فرمایا جوئے اور شراب میں بہت بڑی برائی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، فائدہ اس میں بھی ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے، نقصان بڑا ہے فائدہ کم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا چھوڑ دو۔ میں تو جتنا غور کرتا ہوں ٹیکنالوجی پہ میں تو سوچتا ہوں کہ انسان کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے، بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کا کتنا فائدہ ہے، آپ کہیں بھی ہوتے ہیں، آپ ہر چیز آپ بلز پے کر دیتے ہیں، آپ کو بینکس کی لائنز میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا، آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ نے اپنا کام امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، آپ کا گھر دبئی میں، اور آپ بیٹھ کے کہیں پہ بھی دنیا میں اپنے سارے کام کر لیتے ہیں، کسی کو انگیج کر لیتے ہیں، کسی کو فون کر لیتے ہیں، ویری نائس۔ لیکن کیا یہ سب اچھی بات ہے؟ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں انسان کے جسم کو ایسے بنایا کہ یہ کام کرے۔ جسم انسان کا جسم اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے میرے بھائیوں تو یہ جسم تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے ہمارا۔ میں تو I was amazed، میں ہمیشہ بہت اپریشیٹ کرتا تھا سارے سسٹمز کو، کارڈیو واسکولر سسٹم ہے، نروس سسٹم اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ڈائجسٹیو سسٹم ہے، اور کون سے، ریسپریٹری سسٹم ہے، یس، اور ہاں اس کا کیا سسٹم کیا کہتے ہیں اسے، اینڈوکرائنل سسٹم کیا ہوتا ہے، ایک اینڈوکرائنل سسٹم ہے، یہ سارے سسٹم کو اپریشیٹ کرتا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی اندازہ اس چیز کا نہیں تھا کہ مسکولر سسٹم کتنی زبردست اور اسٹرانگ اور کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو ایک دفعہ مجھے بہت برین فاگ ہونا شروع ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، بہت سالوں پرانی بات۔ تو میں ویسے ہی میرے والد صاحب کو سٹروک ہوا، میں ان کو لے کے گیا ہوا تھا ایک نیورولوجسٹ کے پاس، تو میں نے اس سے کچھ بھی ذکر نہیں کیا۔ میں نے وہاں نا اس دن پتہ نہیں میرے یہاں درد ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا ادھر لیٹو، تو اس نے مجھے یہاں پہ جب یہاں ہاتھ لگایا، اس نے کہا تمہیں تو برین فاگ ہے۔ میں نے کہا ہاؤ ڈو یو نو، تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، ابھی تم ٹھہرو۔ اس نے یہاں پہ مجھے کوئی آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ کچھ ڈیپ ٹیشو مساج کیا، اس نے کچھ کریمز کے ساتھ، اس سے مجھے بٹھایا، کہتا اب بتاؤ کیسا فیل کر رہے ہو؟ میں ایک دم سے مجھے لگا میں بہتر فیل کر رہا ہوں، ناٹ 100% آف کورس۔ میں نے کہا بتائے ہوا کیا؟ کہتے تمہاری مسل اتنے ٹینسڈ ہے، تمہاری بلڈ سپلائی جو ہے وہ تمہارے برین کو ٹھیک طرح پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، and I was so amazed کہ اللہ نے مسکولر سسٹم کتنا کمپلیکیٹڈ بنایا ہے، کتنا کمپلیکیٹڈ بنایا ہے۔ پچھلے سال ہم لوگ، ہمارا اسپورٹس ڈے تھا، تو ہم یہاں کھڑے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے، جنوری کی بات ہے غالباً، پچھلے سال 24 میں، تو کھڑے کھڑے مجھے ایک دم سے شدید درد ہوئی گھٹنے میں، اور میں پھر ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا منسکس ٹیئر بالکل تو نہیں ہے لیکن گریڈ 1 آلموسٹ ہے۔ اس کے میں کتنے علاج کرائے ہوں گے، میں نے PRP انجیکشنز لگوائے، میں نے یہ علاج کرایا، وہ علاج کرایا، پتہ نہیں کتنے انجیکشنز لگوائے، کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ 1 سال پورا شدید تکلیف میں رہا، میں
سو مچ سو کہ میں نوافل سنتیں بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو گیا. فرض بھی ڈاکٹر مجھے کہہ رہا تھا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو, لیکن میں دل نہیں مان رہا تھا. میں نے کہا یار سجدہ نہیں کروں کیسے, کم از کم چلو فرض تو پڑھ لوں. اس سال مجھے جنوری میں ایک صاحب ملے جو کہ فزیکل ٹرینر تھے. انہوں نے کہا کہ تم جو ہے نا, تمہاری جو مسلز ہیں لیگ کی بہت ویک ہو چکے ہیں, اس وجہ سے تمہارا گھٹنا جو ہے وہ اسٹرانگ اس نے پکڑا نہیں ہوا, یہ وجہ ہے. میں اس کی بات نہیں مانی, یقین جانے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس کا کام جو بندہ کام کرتا ہے وہی کہے گا نا کہ ہاں میرے پاس علاج ہے تمہارا. لیکن ویسے ہی میں چاہ رہا تھا کہ اپنے صحت کا خیال کروں, تو میں نے فزیکل ٹریننگ شروع کر دی. یقین جانے وہ چیز جو ایک سال ملٹیپل علاجوں سے نہیں جا رہی تھی, 3 مہینے کے اندر میں نے اپنے اوپر کام کیا, فزیکل ٹریننگ کی, اپنی ٹانگوں کے مسلز کو بلڈ کیا. الحمدللہ آج مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. ہاتھ لگاؤں مجھے ہلکا سا درد ہوتا ہے, لیکن آئی کین واک, آئی کین رن, میں بھاگ سکتا ہوں, میں چل سکتا ہوں, میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے بالکل قطعاً, ہاں ایک پوزیشن میں آپ مجھے بہت دیر نیچے بٹھائے رکھیں تو شاید تھوڑی سی ٹریگر ہو جائے, بٹ ادروائز آئی ایم فائن. ایشو ہے لیکن اٹس آل اباؤٹ مسلس. میں تو حیران ہو گیا کہ مسکولر سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے, کتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے انسان کے اندر. ساری بلڈ فلو سب کچھ وہ مسکولر سسٹم کنٹرول کرتا ہے. یعنی اس سے افیکٹ ہوتا ہے, کنٹرول تو نہیں کرتا لیکن اس سے افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کے مسلس کتنے اسٹرانگ ہیں کتنے ویک ہیں. بھائیو بہت اہم باتیں کر رہا ہوں, بیکاز یہ گھوم پھر کے یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری مینٹل ہیلتھ پر نظر انداز ہو رہی ہیں. کیا میں بات کر رہا تھا کہ ہماری فطرت, یہ ٹیکنالوجی نے ہماری فطرت کو تباہ و برباد کر دیا ہے نا. ہم لوگ نہ چلتے ہیں. لوگ جو قضائے حاجت کرتے تھے اسکواٹ پوزیشن میں کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم. ویسٹرن ٹوائلٹس نے ہم کو سیٹوں پہ بٹھا دیا, اور وہ جو ہمارے مسلس کچھ یوز ہونے تھے جو کہ فطرت تھی, نیچرل تھی, وہ بھی ختم ہو گئی. اسکواٹ ہی نہیں کر سکتے لوگ نیچرلی. یس اور نو, ایسے ہی ہے نا. اور آپ اس کے بارے میں بھی پڑھ لیں, فطرت کیا کہتی ہے کہ جب انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ میں اگین مجھے شوق ہے انسان کے بارے میں پڑھنے کا بہت زیادہ. تو اس کا کچھ مسلز ہیں جو اس کی جو انٹسٹائنز ہیں, اس کے یہاں پہ کسی مسل نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے ایسے پیچھے سے, وہی مسکولر سسٹم. تو جب انسان اسکواٹ میں جاتا ہے تو وہ ریلیز ہو جاتے ہیں, اور جب ریلیز ہوتے ہیں تو آپ بہتر طور پہ اپنے آپ کو ایکسکریٹ کر سکتے ہیں. اور جب آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس نے سل پکڑا ہوتا ہے, وہ آپ ریلیز ہی نہیں ہوتے, تو آپ 100% آپ فارغ نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے ایک فطرت بنائی ہوئی ہے, فطرت کے اگینسٹ چلا گیا انسان. جسم کے مسلس کام ہی نہیں کر رہے. ہم کرٹنز کم از کم اوپر نیچے کرتے تھے, آپ ریموٹ کنٹرول, وہ جو تھوڑے سے مسل کام ہونے تھے وہ بھی نہیں ہو رہے. گاڑی ہے, کچھ مسلس کام ہوتے تھے کہ آپ شیشہ اوپر نیچے کرتے تھے, اب ایک بٹن دباتے ہیں شیشہ اوپر نیچے ہوتا ہے. انسان کی بہت آسانی ہے, لیکن انسان کے مسل سے کام نہیں کر رہے. انسان چلتا تھا, انسان ہنٹنگ کرتا تھا, انسان لکڑیاں توڑتا تھا, انسان, یہ فطرت تھی نا انسان کی. اس ساری ٹیکنالوجی نے انسان کو بالکل بیکار بنا دیا ہے. اینڈ ان ایفیکٹ اٹ از ہرٹنگ اس. میرے بھائیوں,